سامعین کرام، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا ہے، برے کام کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے، گناہوں سے باز نہیں آ رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ بأن یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے تو صرف کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، باقی اس کا روزہ مقبول نہیں ہے، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اکثر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولنا۔ اگر ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ریڈی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر ہم اپنا مال جب بیچتے ہیں تو یاد رکھیے، اور روزہ رکھ کر مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا تو منافق کی علامت ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، جو بات کرے گا جھوٹ بولے گا، یہ تو پہلے سے لعنت ہے، ملعون کام ہے، برا کام ہے۔ پھر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، برے کام کرنا، گناہوں میں ملوث رہنا، غیر محرم سے تعلقات رکھنا، موبائل پر سوشل میڈیا برے چیزیں دیکھنا، یہ کون سا روزہ ہے جو ہمیں برے کاموں سے نہیں روک رہا ہے، غلط کاموں سے نہیں روک رہا ہے؟ اندازہ لگائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ روزے کا مقصد جو تھا تقوی، اللہ کا خوف، خشیت، ڈر، وہی فوت ہو رہا ہے۔ میں نے کل ایک واقعہ میرے ساتھ خود پیش آیا کہ میں ایک جگہ گیا انگور لینے، اس بندے سے جب کہا کتنے کے، اس نے ریٹ بتائی، اور پھر جب کاٹنے لگا، لیکن اس بندے نے دھوکہ یہ کیا کہ اس نے نیچے سے اٹھا کر خراب نیچے ڈالے، اوپر سے انگور اچھے ڈالے۔ میرے ساتھ جو دوسرا بندہ تھا اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ یہ آپ نے نیچے کیا ڈال دیا؟ پھر اس نے اس میں سے نکال کر پھر اچھے ڈالے۔ میں نے اس سے نہیں لی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ رمضان مبارک ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، سامنے آپ نے یہ مال رکھا ہے اور پیچھے آپ یہ کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر آپ اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جن کو تاج الرحمن کہا جاتا ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اللہ نے اتنا مال کیسے دیا، انہوں نے کہا کبھی بھی میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، خراب مال میں نے آگے رکھا، میں نے کبھی بھی خراب مال کو، عیب دار مال کو چھپایا نہیں۔ اندازہ لگائے، تب جا کر اللہ برکت دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سامنے اچھا مال رکھا ہے، پھر جب ڈالنا ہو ترازو میں اس وقت خراب نیچے ڈالتے، اوپر پھر تھیلی میں ڈال کے دے دیتے۔ ہم سوچتے ہم نے پیسے کمائے۔ آپ اس کی ریٹ الگ لگائے، کم ریٹ میں بیچے اگر آپ کو لگ رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ خراب بیچ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کچھ اور بیچ رہے ہیں کچھ، یہ تو حرام ہے، یہ تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ دینے والا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اوپر سے رمضان ہو، بابرکت رت ہو، پھر آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اس وقت یہ چیز عام ہو چکی ہے، ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھ کر بس میں جنتی ہوں، باقی سب جہنمی ہیں۔ اندازہ لگائے مسلمانوں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، برے کام نہ کریں، پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں برائی سے بچائے، اور رمضان مبارک میں اور ہر وقت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔